بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 237 ہے اور آج کا عنوان ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ سے ملاقات کریں گے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. رواه البخاری۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم روز قیامت اپنے والد آزر سے ملاقات کریں گے تو آزر کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ سے کہیں گے: کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کرو؟ ان کے والد ان سے کہیں گے کہ آج میں تمہاری مخالفت و نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے: اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو روز قیامت مجھے رسوا نہیں کرے گا، اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ سب سے زیادہ دور ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا: تمہاری قدموں تو کیا ہے؟ دیکھو، وہ دیکھیں گے تو وہاں آزر کے بجائے ایک گھنی بالوں والا بجو ہوگا جو اپنی غلاظت کے ساتھ لط پت ہوگا، اس کو اس کے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بزرگان، اس حدیث میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کرو؟ تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ان سے کہیں گے کہ آج میں تمہاری مخالفت و نافرمانی نہیں کرتا۔ چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو روز قیامت مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ پانچویں بات، اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ میرا والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے۔ چھٹی بات، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ ساتویں بات، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا: تمہارے قدموں تلے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو وہاں آزر کے بجائے گھنی بالوں والا بجو ہوگا جو اپنی غلاظت کے ساتھ لط پت ہوگا۔ آٹھویں بات، اس کو اس کے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی کہ اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب اپنے باپ سے ملاقات کریں گے تو اپنے باپ سے وہ کہیں کیا کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا تاکہ امت محمدیہ کو اس واقعے سے سبق حاصل ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملاقات کریں گے۔ اس وقت آزر کا چہرہ کالا اور مٹی سے آلودہ ہوگا، غبار زدہ ہوگا، جو آزر کی گمراہی اور اس کے کفر کا انجام تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو یاد دلائیں گے کہ میں نے تجھے دنیا میں نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ اس کے جواب میں آزر کہے گا کہ آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ آزر قیامت کے دن ایمان لانے یا فرمانبرداری کرنے کا دعویٰ کرے گا، لیکن قیامت کے دن آزر کا ایمان لانا یا اطاعت کرنا اسے فائدہ نہ دے گا، اس لیے کہ ایمان بھی دنیا ہی میں قبول کیا جاتا ہے اور توبہ بھی دنیا ہی میں قبول کی جاتی ہے۔ آزر کے اس جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے، اپنے رب سے کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، اور میرے باپ کا یہ انجام تو میرے لیے سب سے بڑی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے: میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کفر کی حالت میں موت اگر آ جائے تو پھر دوزخ ہی اس کا انجام ہے۔ اس معاملے میں رشتہ داری اور نسبت ہرگز نہیں دیکھی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمائیں گے کہ ابراہیم، اپنے قدموں کے نیچے دیکھو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو آزر کی جگہ ایک بجو، گھنی بالوں والا گندا جانور ہوگا جو لط پت حالت میں ہوگا، اس کو پنجوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
یعنی اللہ تعالیٰ آزر کی شکل کو بچھو جیسے گندے جانور کی شکل میں بدل کر جانور کی جیسی کر دیں گے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جذباتی طور پر تکلیف نہ ہو۔ رب الجلال ہم سب کو ان احادیث سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔